مختلف بیماریوں کے حوالے سے مختلف وظائف آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کا چچا پیش ہوا اور اس نے اسلام کو قبول کر دیا۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد واپسی کے اوپر ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا، وہاں پہ ایک مجنون، ایک دیوانہ، ایک پاگل پن کا مریض، اب آپ نے خود اخذ کرنا ہے اس حدیث سے، شیزوفرینک ہے، دماغی مریض ہے، کوئی بھی دماغی مرض ہے، وہ دیوانہ جکڑا ہوا، اس شخص نے یعنی صحابی کے چچا نے اس کو دم کیا۔ کس چیز کے ساتھ؟ اجتہاد کر کے سورت فاتحہ کے ساتھ دم کیا۔ سورت فاتحہ کے ساتھ جب دم کیا تو وہ شخص ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ تو دماغی امراض میں بھی سورت فاتحہ مجربہ، جیسے پہلے رکھا زہر کے اندر، دماغی امراض میں بھی سورت فاتحہ مجربہ۔ وہ شخص ٹھیک ہو گیا، انہوں نے اس کو 100 بکری عنایت کی، تو وہ 100 بکریاں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ کہنے لگے کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو کیا یہ اجرت لینا میرے لیے جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگ باطل اور فاسد دھاڑ پھونک دم سے اجرت لیتے ہیں تو تمہارا قرآن پاک اور کلام اللہ کے ذریعے اجرت لینا بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ تو آپ کے ان سارے سوالوں کے جوابات بھی مل گئے جو آپ نے پہلے اعتراض کیا کہ کیا دم کی اور رقیہ شریعہ کی اجرت لینا جائز ہے؟ 100% جائز اور درست ہے۔ ہاں، اس کے اندر مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر بھی بہت زیادہ فیس نہ رکھے، اس طرح رقیہ شریعہ کرنے والے جو حقیقی طور پہ مسیحا ہوتے ہیں اور انسانیت کو شفا کی طرف قرآن کے ذریعے لے کے جاتے ہیں، ان کو بھی کم سے کم اجرت لیں۔